صدقہ فطر کی مقدار 2025 یعنی 2025۔ صدقہ فطر کتنا اور کیسے ادا کریں؟ صدقہ فطر جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، عید الفطر کے موقع پر اور صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اس کا مقصد روزے کی کمی کو پورا کرنا اور معاشرے کے مستحق افراد کی مدد کرنا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار اور اس کے احکام کے بارے میں شرعی رہنمائی لینا اور جاننا اشد ضروری ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کا تعین حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مخصوص اجناس کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ احادیث کے مطابق یہ مقدار کچھ یوں تھی کہ گندم آدھا سا، جو، کھجور، کشمش 1 سا۔ فقہائے کرام نے سا کی مقدار کو وزن میں تبدیل کیا ہے تاکہ مختلف اوقات اور مقامات پر اس کا اطلاق آسان ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر رمضان المبارک 1446 ہجری یہ بمطابق 2025 کچھ اس طرح ہوگی کہ گندم کا آٹا یعنی چکی والا جو آٹا ہے 240 روپے، جو یہ 700 روپے، کھجور کے حساب سے دیں گے تو یہ 2400 روپے، اور کشمش کے اعتبار سے دیں گے تو 6000 روپے، اور اجوا کھجور جو عمدہ ہے اس اعتبار سے دیں گے تو 19000 روپے۔ صدقہ فطر عید الفطر 1 شوال المکرم کی صبح صادق کے وقت شرائط پائی جائیں تو واجب ہوتا ہے۔ البتہ رمضان المبارک میں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا بہترین وقت عید الفطر کی نماز سے قبل ہے، تاہم اسے رمضان المبارک کے دوران بھی ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ مستحقین جو صدقہ ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید کی نماز کے بعد ادا کرنے سے یہ عام صدقہ شمار ہوگا، صدقہ فطر نہیں۔ صدقہ فطر ان افراد کو دیا جاتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی فقیر، مسکین، مقروض، مسافر وغیرہ۔ اہم ہے کہ صدقہ فطر کی رقم یا اجناس مستحق افراد تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے اور اس کی مقدار شریعت میں مقرر ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس کی بر وقت ادائیگی سے نہ صرف روزے کی کمیوں کی تلافی ہوتی ہے بلکہ معاشرے کے نادار افراد کی مدد بھی ممکن ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی ہمیں بہت جلدی یعنی ہمیں کرنی چاہیے اور مستحقین تک ان کا حق پہنچانا چاہیے۔ صدقہ فطر ایک دفعہ پھر میں اس کی مقدار کے حوالے سے بیان کروں گا کہ صدقہ فطر کے تحت گندم کا آٹا 240 روپے، جو 700 روپے، کھجور کے حساب سے دیں گے تو 2400 روپے صدقہ فطر و فدیہ صوم ادا کیا جائے، جبکہ کشمش کے اعتبار سے آپ دیں گے تو 6000 روپے صدقہ فطر اور صوم ادا کرنا ہوگا، اور اگر اجوا کھجور کے حساب سے دیں گے تو 19000 روپے آپ دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ صدقہ فطر جو صاحب نصاب جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں بر وقت ادا کرنے کی توفیق اور اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے، تاکہ یہ جن کا حق ہے ان تک یہ پہنچے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر اگر عید کے موقع پر بھی آپ ادا نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے آپ نے ادا نہیں کیا اور آپ کے ذمہ یہ واجب تھا، تو پھر آپ زندگی میں کسی وقت بھی اسے ادا کریں، چونکہ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ ہی رہے گا۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ صدقہ فطر آپ عید کی نماز سے قبل ادا کریں، لیکن اگر عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرتے ہیں اور یا زندگی میں کسی موقع پر بھی آپ یہ صدقہ ادا کرتے ہیں جو آپ کے ذمہ واجب تھا تو ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی سنہری تعلیمات ان کو جاننے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ یہ معاشرے کے جہاں جو امراء ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، یہ ان کی بخشش کے لیے سما کر رہا ہے، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہاں پر جو وہ لوگ جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں، مسافر ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کس طریقے سے یعنی دیکھیں کہ مدد کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ معاشرے کے سبھی افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو وہ صدقہ فطر کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں اور دیگر جو اسلام کی تعلیمات ہیں شریعت کے مطابق وہ اپنا حصہ دے کر تو وہ سرخرو ہو رہا ہے، اور اگر کوئی نادار ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، اور تو وہ زکوٰۃ لے کر اپنا گزر بسر صحیح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شریعت اور جو دین اسلام کے سنہری تعلیمات ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، جانیں، اور پھر اپنی زندگیوں کو دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق گزارنے کی پوری صحیح اور کوشش کریں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے یہ جو صدقہ فطر ہے اس کے بارے میں بیان کر دوں کہ اس دفعہ آپ یعنی یہ رمضان المبارک 1446 ہجری بمطابق 2025 میں آپ صدقہ فطر جو دیں گے، جو لوگ گندم کا آٹا کھا رہے ہیں اور وہ خاص کر چکی والا آٹا اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ دیں گے 240 روپے فی کس، اور اگر جو کے اعتبار سے دینا ہے تو وہ 700 روپے، کھجور کے اعتبار سے دینا ہے تو 2400 روپے، کشمش کے اعتبار سے دینا ہے تو 6000 روپے، اور اگر اجوا کھجور جو عمدہ ہے اس اعتبار سے دینا ہے تو 19000 روپے آپ نے دینا ہے۔ اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر یعنی یکم شوال المکرم صبح صادق کے وقت شرائط پائی جائیں تو واجب ہوتا ہے، البتہ رمضان المبارک میں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے حوالے سے چند اہم مسائل کا جاننا اشد ضروری ہے۔ صاحب نصاب کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت کی دیگر اشیاء، سونا، نقدی، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی
صدقہ فطر ادا کریں۔ جنہوں نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہوں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں احتیاط اور مستحقین تک اس کی بر وقت پہنچ یقینی بنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تاکہ معاشرے کے تمام افراد عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔